جوہر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل یہ خط جو ہے یہ جیسے ابھی قصوری صاحب نے کہا جب میرے پاس آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ خط آ گیا ہے اور اس پہ جن لوگوں کے سگنیچرز ہیں محبوبہ مفتی ہوں یا فاروق عبداللہ ہوں یا میر وائز ہوں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو آپ کے خیال میں ڈائیلاگ کا کوئی رستہ نہیں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ کچھ لوگ خاص کر کے امریکہ کی طرف سے تو پریشر رہا ہے پاکستان اور انڈیا دونوں کے اوپر. اب چین بھی کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں بات چیت کریں. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں میں اس کو پریشر نہیں کہوں گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک پاکستان کو انکریج کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے ہندوستان نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا, کورسو ڈپلومیسی بھی کر لی, جنگ بھی کر لی, ابھی انڈس واٹرز کے ساتھ بھی جو کر رہے ہیں, باقی بھی پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کریں گے, پاکستان اکنامکلی امپلوڈ ہو جائے گا, جی فیلنگ سٹیٹ ہے, بدنام کرنے کی کوشش کر کے بھی دیکھ لیا, ساری کوششیں تو ناکام ہو گئی ہیں. تو پھر آپ کو نیا راستہ تو نکالنا ہوگا نا, کیونکہ اب دیکھیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ تو وہ خود ہو رہے ہیں, اسٹریٹجک انسگنیفیکنس کا شکار تو وہ خود ہو رہے ہیں. اچھا اکنامکلی پاکستان تو پہلے سے بہتر ہو گیا پچھلے کچھ سالوں میں. اسی طرح باقی چیزوں میں دیکھ پاکستان کو دنیا میں آج پیس میکر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا میں سین وائسز نہیں ہیں, وہاں پہ بھی سین وائسز تو ہیں. جو ہے میں بھی ایک کانفرنس میں تھا چین میں, تو وہاں پہ ایک فارمر وائس چیف عوامی اسٹاف انڈیا کے وہاں پہ تھے, اور وہ پرائیویٹ گفتگو میں میرا خیال ہے کوئی ماڈریٹ جو ہے نا باتیں, کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مجھے لگے کہ جی بالکل ابھی تک, حالانکہ وہ تو وہاں پہ وائس چیف. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ سین وائسز دیکھیں, سین وائسز آپ کو کس طرف لے کے جائیں گی؟ مذاکرات کی طرف, پیسفل ڈائیلاگ کی طرف. مسئلے تو ادھر ہی حل ہوں گے نا. اب ایران نے اور امریکہ نے بھی جنگ کر کے دیکھ لیا, مسئلہ کیا میدان جنگ میں حل ہوا تو آخر میں مذاکرات کی میز پہ ہی ہوگا نا, جو بھی تھوڑا بہت ہوا ہے یا آگے انشاءاللہ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں رستہ اور کوئی ہے نہیں ہے ان دونوں ملکوں کے پاس. رستہ تو ایونچولی وہی ہے. اگر لیٹ سے کہ ہندوستان یہ سمجھے کہ جی پاکستان یہ جو اکھنڈ بھارت کی بات ہے یا یہ جو ہے گریٹر اسرائیل کی بات ہے, میں تو ان کو دیوانوں کے خواب سمجھتا ہوں. یہ کوئی جو ہے نا پاکستان جو ہے جو وجود میں آیا تھا تو اس لیے وجود میں آیا تھا کہ اس نے رہنا ہے وجود میں, اور ہندوستان میں بھی یہ بات اصل میں تسلیم کی جاتی ہے. کہیں پہ یہ تھنکنگ نہیں کہ پاکستان کو ان سے جو ان کے ایک کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ تو ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے, تو یہاں پہ وہ کیا کر. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک مسئلہ کیا ہے, اس کی جڑ یہ ہے کہ مودی کی جو ساری سیاست ہے, بی جے پی کی جو سیاست ہے, آر ایس ایس کی جو سیاست ہے, وہ نفرت کی سیاست ہے, وہ اینٹی مسلم سیاست ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ ہندوستان نہیں ہے, ہندوستان بی جے پی نہیں ہے. تو ایونچولی تو وہاں پہ بھی تو بدلنی ہے نا چیزیں, مطلب وہاں پہ بھی بات جو ان سے ایونچولی ریشنلٹی پہ آئے گی. سطح کے اوپر بھی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بھی بھارت کو مجبور کر رہی ہیں کہ آپ بات کریں اور ٹیبل کے اوپر آئیں. ایگزیکٹلی دیکھیں پوری دنیا اگر آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, انہوں نے اتنی کوشش کی, ڈس انفو لیبز بنا دیں, پروپیگنڈا کیا, پاکستان کے بارے میں کیا نہیں کیا, وہ سارا جب اکارت گیا. اور پاکستان کو تو آج جو ہے نا ہر دارالحکومت میں دنیا کے پاکستان کی بات ہو رہی ہے, ہندوستان کی کہیں بات نہیں. دیکھیں ایونچولی پھر آپ کی جو ہے نا فارن پالیسی کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. وہ جو جس طرح کا رویہ جے شنکر نے اپنایا کہ ایک بڑی ہی جو ہیوبرس والا, بڑا ہی جو ہے نا ایک کانڈیسینڈنگ قسم کا, وہ نہیں چلا نا. اور پاکستان کے ساتھ کیا, سری لنکا کے ساتھ نہیں چلا, بنگلہ دیش کے ساتھ نہیں چلا, نیپال کے ساتھ نہیں چلا. ٹریڈ کا جو پہلو ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرتی ہوں کیونکہ اس خط کے اندر ٹریڈ کا بھی لکھا گیا ہے شہباز. لیکن مظہر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل جیسے جوہر صاحب نے بڑے تفصیل سے بتایا یا جنرل زاہد صاحب نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے, کیا پاکستان کے لیے بھی ممکن ہے کہ اس وقت بھارت کے ساتھ بیٹھا جائے؟ بہرحال ٹریک 2 جو ہے چل رہے ہیں, بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کے اثرات پڑیں گے سیاست کے اوپر بھی؟ شکریہ آسمان. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے, انڈیا کیا سوچ رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیں, بی جے پی کیا سوچ رہی ہے اس کو ایک طرف رکھیں, لیکن ہم کیا سوچ رہے ہیں ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے. ہمارا ایک ایسٹرن بارڈر ہے, ایک ویسٹرن بارڈر ہے, اور ہمیں سالہ سال سے دونوں طرف سے ایک ٹینشن رہتی ہے, ہمیں انٹرنلی بھی رہتی ہے. پہلی چیز یہ کہ میں ذاتی طور پہ جو اب ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہم نے ماضی کو چھوڑ بھی دیں تو پاکستان میں کبھی بھی الیکٹورل سپورٹ ایکسٹریمزم کے ساتھ نہیں گئی. ویزا وی انڈیا میں جو الیکٹورل سپورٹ ہے اس نے ایکسٹریمزم کو سپورٹ کیا, جو کہ ظاہر ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں بی جے پی بھی نظر آ رہی ہے اور نریندر مودی بھی نظر آ رہے ہیں. تو انڈیا میں جو صورتحال ہے وہ
एक्सट्रीमिज्म वर्सेस मॉडरेट इंडिया के मुकाबले के दरमियान है कि मॉडरेट इंडिया जो है वो हार्ड लाइन एक्सट्रीमिज्म से अब तक पिछले 2 इलेक्शंस में हमें नज़र आया कि वो हार रहा है। लेकिन यही बीजेपी थी जब वाजपेयी साहब थे। वाजपेयी के साथ के दौरे में वाजपेयी के साथ जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसलिए कि वाजपेयी बज़ाते खुद बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। बिल्कुल। हमारे इंटरेस्ट में क्या है? हमारे इंटरेस्ट में हमने अपने पिछले साल जो जंग हुई उसमें हमने अपनी फौजी क़ुव्वत भी इंडिया को दिखा दी और उन्हें अंदाज़ा हो गया। हमने डिप्लोमेटिकली पिछले चंद हफ्तों चंद महीनों में जो हम इमर्ज होकर आए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हमने जो लिया और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर के तौर पे इमर्ज होकर आए हैं। अब हमारे तरफ 2 चीज़ें हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है जहां अफ़गान तालिबान जो एक ज़माने में अफ़गान तालिबान और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तालिबान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल हमें फेस करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ इंडिया है जो जिसके साथ हमारी एक पुरानी राइवलरीज है। देखिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो आपके राइवल से हो या आपके एनिमी से हो, अल्टीमेटली तो बातचीत के जरिए ही चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। इवन अगर जंग भी हो जाए तो जंग बंदी भी बातचीत के जरिए ही होती है। तो हमें ये तय करना है कि हम बातचीत के जरिए क्या टेंशन को डिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। इंडिया की तरफ से अगर कोई फॉर्मल बातचीत की पेशकश आए तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए, हमें बातचीत पर जाना चाहिए अपनी पोजीशन पर खड़े रहते हुए। हमारे इंटरेस्ट में चीजें जितनी भी आपके दोनों बॉर्डर पे डिफ्यूज होंगी आपकी इंटरनल सिचुएशन के लिए अच्छा ये जो इसका पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी। बिल्कुल बिल्कुल। शहबाज, अब ये इससे पहले कि मैं वर्ल्ड बैंक वाली स्टोरी के ऊपर आऊं जो कि एनएफसी के हवाले से है, आपको लगता है कि ये जो प्रपोजल है, इसको हम प्रपोजल कहें, डिमांड कहें, जो भी आया है लेटर है, ये एक रास्ता बना सकता है कि मईशत के हवाले से भी जो है वो बातचीत हो और यहाँ पे भी पाकिस्तान के हवाले, जो भी मज़हर साहब ने बात की कि पाकिस्तान को ज़रूरत तो है बातचीत की, लेकिन क्या हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को तिजारती मुआशी महाज के ऊपर जो है वो कुछ फैसिलिटेशन मिल सकती है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, 2-3 बातें इसमें बड़ी वाज़ेह हैं। एक बात तो इसके अंदर ये है कि बातचीत करने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहा है। आप स्ट्रेटेजिकली डिफेंस वाइज इतना अपने आप को मजबूत पाकिस्तान ने साबित कर दिया और दुनिया मानती है, तो उसके बाद किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ईरान अमेरिका की जंग के बाद भी आज वो दोनों टेबल्स के ऊपर बैठ कर बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। कंपोजिट डायलॉग, उसकी हिस्ट्री जो असलम साहब को मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है, उस वक्त भी ये थिंकिंग यही थी कि जो आपके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल इश्यूज उसको साइड पे कर दिया जाए और आप सॉफ्ट जो एरियाज़ है वहाँ से आप पेनिट्रेट करें और मामलात को ठीक करें। और उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था, मतलब को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी एटलीस्ट कागज़ों की हद तक। वैसे तो वो नॉन टैरिफ बैरियर लगाकर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी उसको डिस्करेज करते थे। उसके बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर 2014 में पाकिस्तान का और भारत का एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा था। पाकिस्तान बगैर MFN का स्टेटस दिए हुए MFN का स्टेटस दे रहा था भारत को। फिर एट द 11th आवर PMLN की गवर्नमेंट थी, चीज़ें आपको पता है चेंज हुई। तो अच्छा, उस टाइम के ऊपर भी इसी तरह का एक ट्रैक टू चैनल चला था इकॉनमी के ऊपर, तो उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार हुई थी। तो वो उसमें दोनों साइड से विदाउट नेमिंग द पीपल, उनके भी एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उनके थे, उसके हमारी साइड से भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, मीडिया के भी कुछ लोग थे, जो एक नॉर्मल एक ट्रैक टू के अंदर मिलते जुलते जो ट्रैक्स होते हैं उसमें होते हैं। तो डिज़ायर भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। ये कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। जनूबी एशिया दुनिया का वो खिता है जहाँ पे सबसे कम तजारत होती है, बाहमी तजारत 5% भी शायद नहीं है। बावजूद इसके कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं भी ट्रेड कर रहे, बाकी ममालिक तो कर रहे हैं, बट बहुत ही वो भी नहीं है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान से बंद हो गई है। फिर बांग्लादेश के मसले हमारे अब ठीक हुए, ईरान तो उसमें है ही नहीं ना। तो जनूबी एशिया के अंदर तो अच्छा पोटेंशियल तो है। सबसे अहम बात ये, हमारी बाहमी तजारत बंद है, इफेक्टिवली हमारी तजारत आज भी बंद नहीं है। अमूमी ख्याल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत
متحدہ عرب امارات کے ذریعے آج بھی تجارت کر رہے ہیں. تو جب ہم وایا تھرڈ کنٹری آ رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, انڈیا کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, یہ تو بات کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں کاٹن کی شارٹیج ہے, اب وہ ملک نہیں رہا جو کاٹن میں سرپلس تھا. تو اگر ہم امریکہ سے کاٹن منگوا رہے ہیں تو اگر بھارت کے پاس سرپلس ہے تو کیا پرابلم ہے؟ گندم ہماری کبھی شارٹ ہو جاتی ہے, کبھی ہماری چینی شارٹ ہو جاتی ہے, تو پوٹینشیل ہے. بھارت کو آپ کی ٹیکسٹائل چاہیے, بھارت کو آپ کا سیمنٹ چاہیے, تو آپ کو یہاں اور ہمارے لیے بھی اگر تجارت کھلتی ہے, یعنی ہم ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے ہندوستان کبھی بھی پاکستان کے فیور میں تو نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی یہ رہا ہے کہ ان کا ایک ماضی پاکستان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے تو ایک اربوں کی ایک منڈی ہے جو کہ دستیاب. دونوں ممالک کے لیے نا 2.25 ارب کی جو آبادی ہے دونوں ممالک کی, وہ ایک دوسرے سے ٹریڈ کریں گے. ہمارے لیے شاید 5 اپارچونیٹیز ہوں گی, بھارت کے لیے شاید 15 ہوں گی, لیکن 5 تو ہمارے لیے ہے نا. پھر ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے ایز اے پالیسی, اور اس میں IMF کا بھی رول ہے, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود بھی اس چیز کے اوپر بڑے کنوینس ہیں کہ ہم اپنی جو تجارتی ہم نے دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں ہم اس کو گرانا شروع ہو گئے ہیں. اور اوور اے پیریڈ آف نیکسٹ 5 ایئر, جس میں دوسرا سال شروع ہو چکا ہے, 2030 تک ہماری جتنی بھی ہم نے امپورٹس ہماری ڈیوٹیز ہیں اس میں ہم نے 52% کم از کم کمی کرنی ہے. تو اس میں بہت زیادہ پاکستان کے جو کنزیومر ہیں, صارف ہیں, فارماسیوٹیکل کا, ادویات پاکستان میں مہنگی ہیں, بھارت میں سستی کیوں ہیں جسٹ کراس دا بارڈر, گاڑیاں پاکستان میں مہنگی کیوں ہیں, بھارت میں سستی کیوں ہیں. اکانومی آف اسکیل ایک سوال ہے, لیکن اس کے علاوہ مونوپولیز بھی ہوتی ہیں. there are opportunities. بالکل. میں ایک بریک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد اس وقت جو فوکس وہ سارا ریجنل اس کے اوپر آ گیا, یعنی پوری دنیا کے اندر اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ریجنز آپس میں مل کے سیکیورٹی ہو یا ٹریڈ ہو, اس کے اوپر فوکس کریں. کیا پاکستان واقعی, ایک تو ہمارے بالکل ڈور سٹیپ کے اوپر اب ایک اپرچونٹی آ گئی ہے جس کو ایران کہتے ہیں, یعنی وہاں پہ جو پابندیاں اٹھی ہیں اس کی 60 دن کی جو مدت ہے اس میں 45 دن رہ گئے ہیں. اس MOU کے لیے جو پاکستان نے سائن کروایا تھا اس کے کیا امکانات ہیں, ریجن کے اندر کیا امکانات ہیں, اور پھر ورلڈ بینک پاکستان سے NFC کے حوالے سے کچھ جو مشورے دے رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد.